औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपकी टीचर शाज़िया गुल हूँ और मैं आपको जमात पंजम की उर्दू पढ़ाती हूँ। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ख़त और कहानी लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ख़त को नामा और मकतूब भी कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको नामा और मकतूब भी पढ़ने को मिलेगा, तब आपको पहचान नहीं होगी। और दूसरी बात कि ख़त लिखने वाले को कातिब और यानी लिखने वाला और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहते हैं। आपका आगे चलकर इन बातों से भी इन अल्फाज से वास्ता पड़ेगा, इसलिए आप अभी से इसको सीख जाएं कि ख़त के लिखने वाले को कातिब और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहते हैं। बच्चों, ख़त के कितने हिस्से होते हैं? तो ख़त के 4 हिस्से होते हैं बुनियादी तौर पर। पहला हिस्सा मकाम रवानगी और तारीख़ होता है, यानी जब हम ख़त शुरू करते हैं तो उसकी पेशानी पर यानी बिल्कुल टॉप पर शुरू में दाएं कोने में यानी राइट हैंड साइड पर ख़त लिखने वाला यानी कातिब अपना पता लिखता है कि वो कहाँ से ख़त लिख रहा है, और दूसरी लाइन में वो तारीख़ लिख देता है। ठीक है बच्चों, जैसे अज़ गुलबहार कि मैं ये ख़त गुलबहार से लिख रहा हूँ, और कहाँ है गुलबहार? पेशावर में। और सेकेंड लाइन में देखिए बच्चों, जिस तारीख़ को ये ख़त लिखा गया वो तारीख़ दर्ज की गई यानी 7 जुलाई 2020। अलकाब और आदाब ये ख़त का दूसरा बुनियादी हिस्सा है, और इससे वो अल्फाज मुराद है जिनसे उस शख्स को मुखातिब किया जाता है जैसे जिसे ख़त लिखा जा रहा है। जैसे प्यारे दोस्त, जब आप दोस्त को ख़त लिखेंगे तो लिखेंगे प्यारे दोस्त, और जब आप अपनी अम्मी को ख़त लिखेंगे तो लिखेंगे प्यारी अम्मी जान। इसी तरह भाई को, मामू को, चचा को ख़त लिखते वक्त उनके नाम लिखे जाते हैं। दूसरी चीज़ है आदाब और अस्सलामु अलैकुम। ये अलकाबात के बाद आदाब में आदाब इनको कहा जाता है, लेकिन चूंकि आजकल आदाब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा इसलिए हम ख़त में अस्सलामु अलैकुम ही लिखते हैं। ख़त का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा मज़मून ख़त यानी ख़त का मज़मून, ख़त लिखने की वजह कि ख़त क्यों लिखा गया है। ये ख़त का मरकज़ी हिस्सा होता है यानी सबसे अहम सेंट्रल, और इसमें वो तमाम बातें लिखी जाती हैं जो ख़त लिखने वाला कहना चाहता है। आप जब ख़त लिखते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, तो वो वजह इस जगह बयान की जाती है और ये सबसे अहम हिस्सा होता है। आखिरी हिस्सा ख़ात्मा यानी एंड। ख़त को हम इख्तिताम कैसे करते हैं? ख़त के मज़मून का ख़ात्मा ऐसे अल्फाज पर किया जाता है जिससे कातिब का मकतूब इलैह से रिश्ता यानी ताल्लुक़ का पता चलता हो। जैसे जब आप दोस्त को ख़त लिखेंगे तो आप एंड में लिखेंगे आपका प्यारा दोस्त और अपना नाम लिख देंगे। इसी तरह जब आप अपनी अम्मी को ख़त लिखेंगे तो आप आखिर में लिखेंगे आपका प्यारा बेटा। तो इससे पता चलेगा कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं आप उसके बेटे हैं। प्यारे बच्चों, ख़त का ये खाका भी देख लीजिए। इसे देखने के बाद भी आपको ख़त के बुनियादी हिस्से समझने में मदद मिलेगी। बच्चों, आपके नसाब में 2 खतूत शामिल हैं जो मैंने आपको फहरिस्ते नसाब में लिखवाए थे। पहला ख़त आपने दोस्त के नाम लिखना है जिसमें खिदमत खल्क की अहमियत बयान हो। ठीक है बच्चों, ये ख़त मैं आपको अभी लिखना सिखाऊंगी ताकि आपको ख़त लिखना आ जाए, फिर इसी तरीके से आप कोई भी ख़त लिख सकेंगे। बच्चों, सबसे पहले मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आपने लिखना है अज़ कमरा इम्तिहान। अब आपने ये पूछना होगा कि आपने तो जगह कहा था, तो बेटा ये हम आपको चूँकि इम्तिहानात की तैयारी करवा रहे हैं, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आपकी तैयारी होती है, इसलिए हम लिखते हैं अज़ कमरा इम्तिहान कि मैं इस वक्त कमरे इम्तिहान में बैठकर आपको ख़त लिख रहा हूँ। चूँकि ये ख़त मैंने 8 जुलाई
2020 کو لکھا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر تاریخ میں 8 جولائی 2020 لکھا ہے۔ اس کے بعد چونکہ دوست کے نام خط تھا، اس لیے میں نے فرضی نام یہاں پہ ولید لکھا ہے اور کہا ہے کہ پیارے دوست ولید۔ اب چونکہ آداب کوئی نہیں لکھتا، آپ لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے میں نے السلام علیکم لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے خط کا بنیادی اور اہم جو حصہ ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے، جس کو مضمون خط یعنی خط کا مضمون کہا جاتا ہے۔ تو ذرا دیکھیے، آپ کا خط موصول ہوا اور یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے ہیں۔ پیارے دوست، آپ نے خدمت خلق کے بارے میں پوچھا، تو دوست میں آپ کو بتاؤں کہ خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے اور ہمارے مذہب میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو خط لکھا جا رہا ہے یہ خدمت خلق سے متعلق لکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے، کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایسے میں لوگ خدمت خلق کے جذبے کے تحت ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بیٹا اگر خدمت خلق کا جذبہ نہ ہوتا تو کوئی کسی کی ہیلپ نہ کرتا، اور گھر گھر جا کر مفت راشن فراہم کر رہے ہیں۔ خدمت خلق کے جذبے کے بغیر کوئی ملک اور معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں بھی اپنے علاقے کی خدمت خلق کمیٹی میں شامل ہو گیا ہوں، اور میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی اپنے علاقے کی خدمت خلق کمیٹی میں اپنا نام لکھوا لو۔ اب اس کے بعد آخری پیراگراف میں ہم لکھیں گے کہ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے والدین کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد خاتمہ آ جائے گا، خط کا چوتھا حصہ، جس میں ہم کہیں گے والسلام، آپ کا پیارا دوست، اور میں نے ایک فرضی نام رکھا ہے یہاں پر احمد رضا، آپ اپنا نام لکھیں گے۔ بچوں، ہمارے اس سبق کا دوسرا حصہ کہانیاں ہیں، یعنی اس آپ کے نصاب میں جو کہانیاں دی گئی ہیں ہم وہ کریں گے۔ لیکن کہانیوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہانیاں سننے اور سنانے کا رواج تو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور گھر کے بڑے بوڑھے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے ہیں، جس کا مقصد بچوں کو خوبصورت اور دلچسپ انداز میں اخلاقی سبق دینا ہوتا ہے۔ بچوں، کہانی لکھنے سے قبل آپ کو کچھ ہدایات دوں گی۔ کہانی میں چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہانی کو عام طور پر ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع کیا جاتا ہے۔ کہانی نہ تو مختصر ہو کہ ایک پیراگراف معلوم ہو، اور نہ ہی بہت طویل کہ پورا مضمون بن جائے، اور کہانی کے اختتام پر نتیجہ دیا جاتا ہے، یہ لازمی ہے۔ کہانی دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق اخذ کیا جا سکے۔ میں آپ کو آپ کے نصاب میں شامل 2 کہانیوں میں سے ایک کہانی، جس کا نتیجہ ہے کہ خوشامد بری بلا ہے، لکھوا رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے عنوان تجویز کیا ہے کوا اور لومڑی۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو کہیں سے ایک پنیر کا ٹکڑا ملا، وہ اسے اپنی چونچ میں لے کر اڑا اور ایک درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک لومڑی بھی ادھر آ نکلی۔ جب اس نے کوے کی چونچ میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کو کوے سے پنیر کا ٹکڑا حاصل کرنے کی ترکیب سوجھی۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے۔ لومڑی کی مکاری مشہور ہے۔ اس نے کوے سے پنیر کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشامد شروع کر دی۔ کہنے لگی، میاں کوے، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارے پر بھی کتنے خوبصورت اور چمکدار ہے، سنا ہے کہ تمہاری آواز بھی بہت سریلی ہے، آج کوئی گیت تو سناؤ۔ کوا اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی چونچ کھول کر کائیں کائیں کرنے لگا، مگر جوں ہی اس نے اپنا منہ کھولا، پنیر کا ٹکڑا زمین پر گر پڑا، اور لومڑی نے فوراً پنیر کا ٹکڑا اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے
کہ ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ خوشامد بری بلا ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اس کہانی سے اخلاقی سبق سیکھا ہوگا۔ بچوں، آج کے لیے آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کے نصاب میں 2 خطوط شامل تھے، جن میں سے ایک خط میں نے آپ کو کروایا اور دوسرا میں نے آپ کو نہیں کروایا، لیکن یہ دونوں خطوط میں نے آپ کو نوٹس میں لکھ کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں خطوط، یعنی ایک تو آپ نے خدمت خلق کی اہمیت بیان کرنی ہے جو میں نے ابھی کروایا، اور دوسرا خط لکھ کر آپ نے ایزی فاؤنڈیشن کا تعارف کروانا ہے۔ یہ دونوں خطوط آپ نے اپنے دوست کو لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی دونوں کہانیاں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، جس میں سے ایک کہانی میں نے ابھی آپ کو کروا دی، خوشامد بری بلا ہے، اور دوسری آپ نے لکھنی ہے جس کا نتیجہ ہو کہ احسان کا بدلہ احسان۔ یہ سارا کام آپ کو نوٹس میں ہارڈ فارم میں اور سافٹ فارم میں دیا گیا ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اچھی گرامر کی کتاب سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ تمام کام آپ نے کاپی کے حصہ اردو بے میں لکھنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو سبق اچھی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔